بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ آپ کیسے ہو؟ ٹک ٹاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی پیدا کرے، ہم سب کی مشکلوں کو دور کر کے کامیابیاں عطا فرمائے، ہم سب کو 5 ٹائم کا نوازی، حج عمرے کی زیارت سے نوازے۔ اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ میں آج آپ کے لیے بہت پیارا خوبصورت کیوٹ آئیڈیا لے کے آئی ہوں۔ کروچٹ کے بہت پیارے آپر ہیں، پوچو ہیں، سرک ہیں، شالیں ہیں، اسٹالر ہیں۔ آپ جو چاہے ان کا نام دے سکتے ہیں یا آپ کی اپنی چوائس ہے۔ آپ اس کو اسٹالر کی صورت میں بھی اپنے آپ سیٹ کر سکتی ہیں، اس کو شال کی صورت میں بھی، پونچو کے بھی۔ یہ دیکھیں، آپ کو اسٹالر کو آپ نے اتنے اچھے سے سیٹ کیا تو بڑا ہی پیارا لگ رہا ہے۔ ہمارے چینل پر صرف قریشی ورک کے آئیڈیات دکھائے جاتے ہیں، آرڈر لیا جاتا ہے نہ آرڈر دیا جاتا ہے۔ آئیڈیات دکھائے جاتے ہیں جو کہ بہت پیارے اور خوبصورت و نہایت ہی حسین ہیں، ہماری بچیوں کو بہت پسند ہے۔ جیسا بھی ڈریس ہو اس کی ساتھ پہن کر بہت خوبصورت لگتے ہیں۔ اگر آپ کو بنانے کا طریقہ آتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، آپ کروشے سے بھی بنا سکتی ہیں، آپ اس کو نیٹنگ مشین سے بنا سکتی ہیں، سلائیوں سے بنا سکتی ہیں، آپ اس کو کمپیوٹرائز مشین سے بھی بنا سکتی ہیں۔ اگر آپ سیکھنا چاہیں تو یوٹیوب سے ہر دنیا کا کام سیکھ سکتی ہیں، جس کام کا آپ کو شوق ہے، بڑی آسانی سے سیکھا جاتا ہے۔ کوئی کام ایسا نہیں دنیا میں جو مشکل، ہر کام آسان ہے۔ تمام بچیاں کالج یونیورسٹی پڑھنے کے بعد جب فارغ ہوتی ہیں تو کوئی نہ کوئی جاب پر لگ جاتی ہیں، کوئی ٹیچنگ پر، کوئی بینک میں، کوئی ڈاکٹر، سب اپنے اپنے عہدوں پر لگ جاتی ہیں۔ کوئی ٹیچنگ کر رہی ہوتی ہیں، کوئی فوج میں چلی جاتی ہیں، کوئی پولیس میں چلی جاتی ہیں۔ سب جو بچیاں جاب نہیں کرتی وہ گھر پر ہوتی ہیں، ٹینشن پریشانی میں مبتلا، ان کو چاہیے بالکل ٹینشن فری، کیونکہ یوٹیوب سے جو کام سیکھنا چاہیں، جس کام کی خواہش ہو، بآسانی آپ ویڈیو نکالیں اور دیکھیں، بڑی آسانی سے کر سکتی ہیں۔ اگر آپ پڑھنا چاہیں، انگلش پڑھنا چاہیں یا تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا چاہیں، کوئی بھی صورت آپ نے یاد کرنی ہو تو یوٹیوب پر آپ دیکھ کر سیکھ سکتی ہیں۔ آپ نے اگر کوئی سورہ رحمان، سورہ واقعہ، سورہ ملک سننی ہے تو وہ بھی آپ بڑی آسانی سے سن سکتی ہیں، اب آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگی۔ قرآن پاک پڑھنا بہت آسان ہے، تجوید کے ساتھ گھر بیٹھے ہم قرآن پاک خود پہ خود پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ تجوید کے ساتھ آن لائن بھی پڑھایا جا رہا۔ ویسے بھی آپ یوٹیوب پر دیکھ کر پڑھیں گی تو ہم بھی رات کو جب سورہ رحمان پڑھتے ہیں، سورہ واقعہ، سورہ ملک اور تمام صورتیں ہم جب رات کو پڑھتے ہیں تجوید کے ساتھ، دل خوش ہو جاتا ہے۔ تمام صورتوں کو پڑھ کر جو سوتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ جب رات ہوتی ہے تو ہمیں بستر پہ جانے سے پہلے وضو کرنا چاہیے، عشاء کی نماز پڑھ کر بستر پہ جائیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 3 مرتبہ اپنے چاروں کل پڑھنے، 3 مرتبہ اپنے آیت الکرسی پڑھنی ہے، تو آپ نے 10 مرتبہ استغفراللہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا۔ پڑھنے کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، تمام صورتوں کا ثواب اپنے اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر کر، جو کوئی بیماری ہے، دکھ ہے، کالا علم، ٹونا ٹوٹکا، جو کچھ بھی ہے، سب کو سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ اللہ پاک کسی کو کوئی بیماری، کوئی مصیبت اور کوئی پریشانی میں نہ مبتلا کرے۔ اگر کسی پہ کوئی پریشانی آئے تو شکر الحمدللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے، اس لیے ہمارے اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے۔ پریشانی پہ مایوس مت ہونا، کیونکہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ جب آزمائش آتی ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آزمائش دیتا اپنے پیاروں کو۔ جو اللہ تعالیٰ کو بہت پیارا بندہ لگتا ہے اس کو آزمائش میں ڈال کر دیکھتا ہے میرا بندہ کیسے میری طرف لوٹ کر آتا ہے، تو بندہ لوٹ کر جب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا بن جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا بن جاتا ہے۔ جب ہم لوگ اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں تو ہم دنیا داری سے چھپ جاتے ہیں۔ دنیا داری میں کچھ نہیں رکھا، آخرت کی ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ دنیا داری کی کیا تیاری ہے، سارا دن
ہم ادھر ادھر کی گفتگو کرنے سے بہتر اللہ سے باتیں کریں۔ اگر ہمیں کوئی پریشانی ہے، دکھ ہے، کوئی مشکل آ گئی ہے، تو اپنے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بیٹھیں اور اللہ تعالیٰ سے ہم باتیں کریں کہ اللہ پاک، یہ دکھ ہے یا تکلیف ہے، پریشانی ہے، ہمارے لیے خوشی کی علامت ہے یا غمگین، جو کچھ بھی اللہ تیری دی ہوئی چیز ہے، اس کو تو ہی ہمارے لیے آسانی پیدا کرے۔ جب اللہ تعالیٰ سے آسانی مانگیں گے تو آٹومیٹک اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی مشکل میں نہیں ڈالتا، اور اتنی اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا جو اس کا بندہ برداشت نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، کیونکہ شہ رگ سے بھی قریب ہے۔ ابھی ہم ایک مرتبہ کہتے ہیں اللہ پاک، تو اللہ پاک دیکھتا ہے کہ میرے بندے نے مجھے پکارا ہے کوئی بات، تو بندہ فرماتا ہے میرے اللہ پاک، مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، مجھے یہ چیز کی ازمائش ہے اور ضرورت ہے۔ تو اللہ پاک کہتا ہے میرے بندے مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ جلدی سے اللہ پاک دل کی آرزو سنتا اور پوری کرتا ہے۔ اللہ تو ایسے پوری کرتا ہے کہ کبھی ہم نے سوچا نہیں۔ وہی بات اگر ہم کسی بندے کے آگے پیش کریں گے، وہ کبھی ہماری پوری نہیں کرے گا، تو میرا اللہ تعالیٰ جلدی سے جلدی پوری کرتا۔ ہم اپنی ازمائش بتاتے ہیں، جب ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے فرمائش کی کسی بھی چیز کی، تو اللہ نے پوری کی۔ اللہ پر توکل اور یقین کے ساتھ کچھ بھی مانگ کر دیکھو، وہی مل جائے گا۔ کبھی اللہ کے گھر سے نا امید مت ہونا، کیونکہ مایوسی گناہ۔ اللہ پاک تو سب کو دیکھتا ہے، کسی کی جلدی پوری ہو جاتی ہے، کسی کی دیر سے۔ اللہ تعالیٰ اگر ازمائش میں ڈالتا ہے، اس کے بدلے اس سے بھی زیادہ ہمارے لیے اچھا عطا فرماتا ہے، کیونکہ اپنے پیاروں پر دکھ آئے ہیں جتنے بھی پیغمبر تھے۔ ہم تو کیا چیز ہے، ہم تو ہیں ہی گناہ گار۔ گناہوں کی گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ جتنا زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، استغفر اللہ پڑھیں، الحمدللہ پڑھا کریں، شکر الحمدللہ کرتے رہا کریں ادا۔ جب کوئی مہمان گھر پر آئے تو مسکرا کر اس کا استقبال کرو اور خوشی خوشی اسے کھانا کھلاؤ، وہ اپنے نصیب لے کر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو بھیجتا ہے تو اس کا دانہ کھانا پینا ہمارے ذمہ ڈال دیتا ہے، اس کا نام لکھا ہوتا ہے، دانے دانے پہ کھانے والے کا نام لکھا ہوتا ہے۔ اس لیے جب دنیا میں کسی بچے نے آنا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی آمد سے پہلے اس کے لیے رزق مہیا کر دیتا ہے، اس کے لیے سب کچھ لکھ دیتا ہے کہ اس کو کتنا ملنا، کتنی اس کی زندگی ہے، کتنا کھانا، کتنا پینا۔ ہمیں ہر چیز اللہ کی رضا سمجھ کر کرنی چاہیے، ہمیں کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے، کسی سے ناراض مت ہونا چاہیے۔ کوئی ناراض ہے دل جوئی کریں، معافی مانگیں، معافی مانگنے میں دیر مت کیا کریں، جلدی سے جلدی معافی مانگ کر خوش ہو جایا کریں، سامنے والے کو بھی خوش رکھا کریں۔ کوئی بندہ اگر آپ سے ناراض ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ مجھ سے ناراض ہے کسی وجہ سے، اس سے سوال کریں کہ بھائی جان یا باجی آپ مجھ سے ناراض ہیں، مجھ سے کوئی غلطی بھول چوک ہوئی، اس کی میں معافی چاہتی ہوں، کوئی میری بات آپ کو بری لگی، آپ معافی مانگ لیں گے، اللہ معاف کر دے گا، آپ سرخرو ہو جائیں گی، کبھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی، دکھ نہیں آئے گی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری وائس اور یہ ڈیزائننگ پسند آ جائے تو کمنٹ باکس میں ضرور بتا دینا، صدقہ جاریہ سمجھ کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ غلطی کی بھول چوک کی معافی بھی کرتی ہوں اور سوری بھی کرتی ہوں، معافی مانگنا ہمارا فرض ہے، معافی مانگ کر ہم آگے نکل جاتے ہیں۔ ہمارا اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، بھلائی کر بھلا ہی پائیں گے، برا کریں گے تو برا پائیں گے۔ اچھے کے ساتھ اچھے ہیں، برے کے ساتھ بھی اچھے بن کر دکھاؤ، برے کے ساتھ برا مت بنے۔ کبھی بھی یہ نہ سوچیں یہ برا ہے میں برے سے بنوں گا، نہیں، برے کے ساتھ اچھا بن کر دکھائیں تاکہ اسے بھی اپنے کی طرح اچھا بنائیں، تو اللہ آپ پر راضی ہوگا۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بندوں کو راضی بھی کرنا بہت ضروری ہے، کسی کا دل نہ دکھانا۔ دعا میں یاد رکھنا۔ اللہ